السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، نستغفر اللہ، اللہم صلی علی محمد۔ جی دیکھیے، یہ اللہ تعالیٰ نے اگزامپلز دیں۔ پہلے جو آپ کو بتایا کہ کچھ لوگ کفر ہوتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا ذکر کیا، اور منافقین کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو یہاں پر بات فرمائی وہ یہ کہ کیسے اللہ ان کی مثالیں دے رہے ہیں کہ یہ لوگ کیسے لوگ تھے کہ ان کو پوری ہدایت مل چکی تھی، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک روشنی دکھائی، اس کے باوجود بھی یہ لوگ نہیں مانے، اور اللہ نے بھی پھر ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا۔ اور دیکھیں، اندھیروں میں اللہ ایسے ہی نہیں چھوڑتے۔ اللہ نے فرمایا یہاں پر آیت نمبر 18 میں کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے ان کو اندھیروں میں چھوڑا، کیونکہ یہ سمم بکمن عمیون، تو یہ واقعی نہیں تھے ایسے، یہ ورچولی بات ہو رہی ہے، یہ کوئی واقعی گونگے بہرے اندھے نہیں ہوئے، بہرے گونگے اندھے نہیں ہوئے تھے، یہ یعنی حق کو ہی نہیں سن رہے تھے، سمجھ ہی نہیں رہے تھے، انہوں نے سمجھنے کی اپنی صلاحیتیں یوز ہی نہیں کرنی تھی، ان کو کچھ سچ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا، یہ وہی اپنے جھوٹوں پہ ہی چل رہے تھے۔ ان کو آپ کوئی حق بات بتاؤ تو ان کو سننا ہی گوارا نہیں تھا کہ نہیں بھئی، ہم تو اپنے مسلک پہ ہی چلتے ہیں، ہمارے آباء و اجداد نے جو دین دیا ہے ہم تو اسی پہ چلتے ہیں۔ اور اگر دین کی بھی کوئی بات ان کو بتاؤ، ایک تو یہ ہوتے ہیں نا، اختلافی پوائنٹس ہوتے ہیں، وہ بھی نہیں سننا چاہتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ پہلے کافر نہیں بنو، یعنی بات سب کی سنو، لاجیکلی ان سے آرگومنٹ کرو، لیکن یہ نہیں کہ شروع سے ہی سننے سے انکار کر دو۔ تو ایسا اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو نہیں بنایا۔ آپ کو اپنے وسیع دل کے ساتھ دوسروں کی بات سننی چاہیے اور پھر اس پہ لاجیکلی بحث کرنی چاہیے، لیکن پہلے ہی انکار نہیں کر دینا ہے۔ تو یہاں پر آپ لوگوں کو کوئی ایسی بات بتاؤ تو وہ سننے کو ہی تیار نہیں ہوتے، وہ اپنے عالموں کے پیچھے ہی بھاگ رہے ہوتے ہیں، وہ فتووں کے پیچھے ہی بھاگ رہے ہوتے ہیں، وہ آباء و اجداد کے دین کے ہی پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، وہ مسلک کے ہی پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، ان کو حق سننا ہی نہیں ہوتا۔ اور ایک دوسرے لوگ جو دنیا میں انوالو ہوتے ہیں وہ دین کے معاملے میں سننا ہی نہیں چاہتے، وہ کہتے ہیں ہمیں بھی پتہ ہے، ہمیں سب کچھ پتہ ہے، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی یہ کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ لوگ کہتے ہیں بس یہ میرا اور اپنا اللہ۔ اب تو میں نے یہ بھی سنا ہے بہت ماڈرنزم لوگوں میں کہ میرا اللہ سے ڈائریکٹ تعلق ہے، مجھے یہ پردہ وردہ یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، یہ شراب وغیرہ یہ تم لوگ کہتے ہو ایسی کوئی چیز نہیں ہے، میرا اللہ سے ڈائریکٹ تعلق ہے، اللہ تو مجھ سے بہت کلوز ہے، اللہ تو میرا یہ سنتے ہیں، اللہ تو میرا وہ سنتے ہیں۔ بے شک اللہ تو سب کا ہی سنتے ہیں، لیکن آپ نے اللہ کا کیا سنا؟ اگر آپ پوری نیت کے ساتھ کتاب کو دیکھو گے تب آپ کو پتہ چلے گا نا کہ اللہ نے دین میں ہم کو حکم کیا دیے ہیں۔ تو اب دیکھیں، اس کی وجہ سے کیونکہ یہ سننا ہی گوارا نہیں کرتے تھے، یہ سوچنا ہی گوارا نہیں کرتے تھے، ان کے لیے یہ کوئی بڑی بات ہی نہیں تھی کہ دین کوئی چیز ہے، ان کو یہ کوئی بڑا مسئلہ ہی نہیں لگ رہا تھا دین، اور یہ اپنے آپ میں ہی بس بالکل ہی پاگل بنے ہوئے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ سمم بکمن عمیون، یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ ایمان ہی نہیں لائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بھی پھر ان کے بارے میں ایسی بات کہی۔ اس کے بعد آپ دیکھو کہ کیا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ او کسیبن، دیکھیں دوسری بھی اس سے سملر آیت آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ او کسیبن، یعنی کہ جو بھی ہم نے کل پڑھی تھی کہ زوردار بارش، دیکھیں بارش اچھی چیز بھی ہوتی ہے، اور اگر بہت زیادہ بارش آ جائے تو وہ سیلاب بھی بن جاتی ہے، وہ بری بھی ہو جاتی ہے، وہ ہمارے لیے اچھی بھی نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہم کو بات فرمائی اور بتایا کہ بارشیں جو ہیں ایسی اللہ تعالیٰ نے اگزامپل دی کہ آسمان سے ان کے لیے بارش آتی ہے، یعنی یہ بارش اچھی بارش تھی، اور اسی سے سملر ہے کہ یہ لوگوں کو اویئرنیس دینے کے لیے آئی، نعمتیں آئیں، لیکن اس بارش میں اللہ کی پکڑ بھی ہے، یعنی اس بارش میں ہم نے دیکھا کہ اس بارش میں اندھیرے بھی ہیں، گرج بھی ہے، بجلی بھی ہے۔ تو جب یہ دیکھتے ہیں نا، جب اچھا سب کچھ ماحول ہوتا ہے، خوشگوار بارش ہوتی ہے تو آرام سے اس میں گھومنے پھرنے لگتے ہیں، اور جب سیلاب آتا ہے
تو بھاگنے لگ جاتے ہیں. تو ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. آپ اپنے آپ کو سیکیور کرتے ہو, اس کے لیے کوئی محنت کرتے ہو کہ میں کیا کروں کہ میں اس بارش سے بچ سکوں, اس سیلاب سے بچ سکوں. یہی کام ہوتا ہے نا میرا اور آپ کا. ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بارش کے وقت بس بھاگتے رہتے ہیں دور دور اور کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں, اس سے بارش رک تو نہیں جائے گی. تو جب اگر یہ کیونکہ لوگوں کو انہوں نے بولا ہوا ہوتا ہے اور بتایا ہوتا ہے کہ ہم بھی ایمان والے ہیں, ہم بھی لا الہ الا اللہ والے ہیں, لیکن جب مشکل آتی ہے نا تو دور ہو جاتے ہیں. مشکل آتی ہے تو اس سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں. مشکل آتی ہے تو اندھیروں میں پھر سے چلے جاتے ہیں اور وہ دیکھتے ہی نہیں ہیں. یعنی ارد گرد کا ماحول جب روشن ہو جاتا ہے تو اللہ نے بھی ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا. یہ اوپر جو بات آئی ہماری کہ اللہ نے بھی ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا کیونکہ خود اندھیرا پسند کر رہے ہیں. یہاں پر بھی جو بات آئی کہ گرج بجلی جب ہوتی ہے تو انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں اپنے کانوں میں, بجلی کی کڑک سے, موت کے ڈر سے. ان کو یہ ڈر ہوتا ہے. بعض لوگ آپ کو کہیں گے کہ یار اب سنوں گی ہی نہیں نا تو گناہ بھی نہیں ملے گا. جتنا سنتے ہیں نا اتنا گناہ ملتا ہے. جتنا سنتے ہیں نا اتنے پرابلمز آتے ہیں. سنوں گی تو پکڑ ہوگی نا, نہیں سنوں گی تو پکڑ ہی نہیں ہوگی. تو اللہ تعالیٰ تو تم کو سلوائیں گے. اللہ تعالیٰ تو ہر ایک کو حق کو سنا کے پھر اس کی موت ہوگی. اللہ تو ڈیفینیٹلی سنوائیں گے. اگر آپ سنو نہ سنو, یہ تو بہت بے وقوفی کی بات ہے کہ آپ نے کلمہ بھی پڑھا ہے, آپ اللہ تعالیٰ کو اللہ بھی مان رہی ہو, کہتے ہیں ہم آخرت پر بھی یقین کرتے ہیں, اور اللہ کی بات بھی آپ کو نہیں سننی کہ آپ کہہ رہے ہو کہ پکڑ آئے گی, تو اب کس طرح سے اللہ کے انڈر آ گئے ہو. کتنی بے وقوفی والی لائف گزار رہے. کل ہی ہم نے آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ نبیوں پر بھی مشکلیں آتی تھیں, وہ اللہ کو چھوڑ نہیں دیتے تھے. مشکلیں آتی تھی تو پہلے یہ دیکھتے تھے کہ کہیں میرے گناہوں کی وجہ سے تو نہیں آئی, تو معافی مانگتے تھے جیسے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے مانگی. پھر ہم کو بھی سب سے پہلے یہی کرنا چاہیے کہ یار یہ مشکلیں آ رہی ہیں تو میں کہیں پرابلم میں تو نہیں ہوں. یہ قرآن میں دونوں چیزوں سے اس کو لیں گے نا, کہ ایک تو قرآن میں نفسانی خواہشات کو مارنے کی بات بھی ہو رہی ہے کہ غلط نہیں کماؤ گے, کسی کی غیبت نہیں کرو گے, شراب نہیں پیو گے, بے حیائی سے دور رہو گے. یہ ساری باتیں ہم کو گرا گزر رہی قرآن کی, تو اس پر بھی میں انگلیاں ڈال لیتی ہوں کہ جو مرضی ہوگی کروں گی. جہاں شادی کی بات آئی کہ 4 شادیاں بھی کر سکتے ہو تو وہ کر لیں گے. باقی اللہ نے جو حکم دیے, جہاں خود کی مزے کی بات آئی وہ سب مان لی. جہاں خود کو مشکل آنے لگی, خود کا دل چاہنے لگا, تو وہاں اللہ کی بات بھی ادھر جا ادھر جا. دوسروں کو جب نیچا دکھانے کی اللہ کی باتیں میدان میں لے آئے, اپنے آپ کو شریف بتانے کے لیے اللہ کی باتیں میدان میں لے آئے, قسمیں کھانے لگ گئے, یہ لگ گئے. جہاں خود پر بھاری پڑا وہاں اللہ کو بھی چھوڑ دیا. تو یہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. یہ موت کے ڈر سے بجلیاں کانوں میں ڈالتے ہیں, تو موت تو آنی ہے, موت تو آئے گی. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر مجھے اور آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ ایسا انسان نہیں چاہتے. اللہ وہ انسان چاہتے ہیں کہ وہ مانے بھی اللہ کو, جب اچھے دن ہو تب بھی اللہ کا رہے, جب برے دن ہو تب بھی اللہ کا رہے, اور خود کی غلطیوں کی وجہ سے جب برے دن آئے تو اللہ سے معافی مانگے. یہ ہم کو قرآن سکھاتا ہے, یہ ہم کو اللہ کے طریقے بتاتے ہیں. ایسا نہیں ہو کہ میں اور آپ اللہ کو چھوڑ دیں گے تو بچ تھوڑی جائیں گے. دنیا میں کئی مشکلات ہیں, کئی بیماریوں میں نہیں پڑ جائیں, ڈاکٹروں کے پاس نہیں آتے جاتے پڑنا پڑے, کبھی یہ مشکل کبھی وہ مشکل. یہاں نہیں کھپوں گی تو کہیں اور کھپنا پڑے گا, یہاں نہیں اپنے آپ کو لگاؤں گی تو کہیں اور لگانا پڑے گا. یہ دنیا ہے, کام تو کرنا پڑے گا. بیٹھے بیٹھے کوئی چیز نہیں ملتی. امیر سے امیر آدمی ہوتا ہے نا, اس کو بھی جب پتہ چلتا ہے کہ یہ اس کو اللہ نہ کرے کوئی بہت بڑی بیماری ہو گئی ہے بیچارے کو, تو یہ بھی کچھ نہیں کر سکتا. دنیا کا خرچہ کر لینا, لیکن اگر بستر پہ پڑنا ہے تو پڑے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے. وہ بیچارہ اچھا بھی ہوگا, اس کو وہ دن بھی اس کے کٹ جائیں گے, انشاءاللہ اجر بھی ملے گا. اللہ نہ کرے اگر میں اور آپ ان لوگوں میں سے ہوئے کہ ہم نے زندگی دنیا میں ضائع کر دی, اور ہماری ایسی اللہ نہ کرے بستر پر ہمارے آخری دن گزرے, تو آپ بتاؤ میں اور آپ کیا کریں گے. یہ تو اللہ کا نظام ہے اور اللہ کا قانون ہے, کوئی ہم اس سے بچ تھوڑی سکتے ہیں. لیکن اب بس ہمارا ہے کہ ہم کس طرف چلنا چاہتے ہیں. ہم آنکھوں میں انگلیاں, کانوں میں انگلیاں ڈال کے چلنا چاہتے ہیں, یا غور و فکر کر کے اللہ کی ساری باتیں سننا چاہتے ہیں اور پھر اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اور اللہ سے اپنا تعلق بنانا چاہتے ہیں. اگزامپلز اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیے ہیں کہ اپنے کان کھڑے کریں کہ مجھے اور آپ کو کہاں کھڑا ہونا ہے. واللہ محیط بالکافرین, اور دیکھیں اللہ تو گھیرے ہوئے ہیں کافروں کو, اللہ تو پورا ان کو دیکھ رہے ہیں. یہ اللہ کے گھیرے میں, اللہ کے سرکل میں, یہ نکل نہیں سکیں گے.
اللہ نے تو پورا ان پہ ٹائٹ کیا ہوا ہے، ہر ایک پر ٹائٹ ہے۔ اللہ کہتے فرماتے ہیں نا کہ ایک کوئی چیز ایسی نہیں ہے، ذرہ برابر بھی برائی اور ذرہ برابر بھی نیکی تمہارے اعمال میں لکھی جائے گی۔ تو گھیرے میں تو ہر کوئی ہے، ہمارے اوپر سے تو کاؤنٹنگ ہو رہی ہے، ہم تو بھول جاتے ہیں نا کہ کاؤنٹنگ ہو رہی ہے، ہمارے دائیں بائیں فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی ہمیں یاد نہیں رہتے۔ تو یہ اللہ ہم کو یاد کرا رہے ہیں کہ تم کدھر کھڑے ہونا چاہتے ہو۔ اور دیکھیں اس کے بعد آئی آیت، یہ بڑی زبردست آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقاد البرق یخطف، قریب ہے بجلی، یخطف ابصارہم، اچک لے تمہاری آنکھیں۔ یعنی اللہ اتنے شفیق ہے، میں کہتی ہوں کہ اللہ کہہ رہے ہیں قریب ہے، یعنی اللہ چاہیں تو کن فیکون سے کام کر سکتے ہیں، لیکن اللہ اتنے شفیق ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ بجلی اچک لے تمہاری آنکھیں۔ میں چاہوں تو تمہاری اس وجہ سے کہ تم یہ جو سمم بکم عمیون بنے ہو اور اللہ کی باتوں کو کوئی اہمیت نہیں دے رہے ہو اور انگلیاں کانوں میں ڈال رہے ہو، تو اللہ تو قریب ہے کہ تمہاری آنکھیں اچک لیں۔ سمجھ آئی؟ یعنی اللہ کو یہ غصہ آ رہا ہے بہت زیادہ کہ تمہاری آنکھیں ہی نہ نکال لیں۔ دیکھتے ہیں نا اندھوں کی لائف کیسی ہوتی ہے۔ اللہ یہ بتا رہے مجھے اور آپ کو کہ اندھا بن کے زندگی گزارنی پڑے تو تمہارا کیا بنے گا۔ یہ تو اللہ نے تمہیں آنکھیں دی ہیں اور تمہارے اتنے گناہ کرنے کے باوجود بھی اللہ یہ تم سے چھین نہیں رہے ہیں۔ اللہ کی یہ رحمت ہے، اللہ ڈرا رہے ہیں۔ جیسے سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ ڈراتے ہیں نا کہ کیا تمہارے پر آسمان سے پتھروں کی بارش، تم بے خوف ہو گئے ہو کہ تمہارے پر آسمان سے پتھروں کی بارش نہ آ جائے؟ آ سکتی ہے، اللہ فرماتے ہیں۔ وہ تو اللہ لا نہیں رہے، لیکن آ سکتی ہے، اللہ یہ بتا رہے ہیں۔ تو یہاں بھی اللہ کہہ رہے ہیں کہ اچکلیں ہو تمہاری آنکھیں، کلما جب بھی اضاء لہم، وہ چمکتی ہے ان پر، یعنی وہ روشنی جب ان پر چمکتی ہے، مشوفی، وہ چلنے لگتے ہیں اس کی روشنی میں۔ یعنی جب سب کچھ اچھا 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 ہو رہا ہوتا ہے تو بس کہتے ہیں ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، ہم بھی یہ کرتے ہیں، ہم بھی وہ کرتے ہیں، تو چلنے لگتے ہیں آرام سے، جیسے میں اور آپ بھی۔ جیسے ہی مشکل آتی ہے اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یعنی اندھیرا ہو جاتا ہے، یعنی مشکل آ جاتی ہے تو معافی نہیں مانگتے اللہ سے، کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی بولتے ہیں کچھ کرتے ہی نہیں ہیں، بس ڈر جاتے ہیں ایک دم سے۔ اندھیرا آ جاتا ہے، کوئی مشکل کام اللہ نے دیا، کوئی آزمائش ہو گئی تو کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی اللہ کے کام کرنے کے لیے ہی تیار نہیں ہوتے۔ وہی میں نے آپ کو جو سورہ انفال میں اور اگزامپل دی تھی، وہ بالکل اسی طرح کی اگزامپل تھی کہ مومن ایسا نہیں ہوتا ہے۔ مومن مشکل کا بھی ڈٹ کے مقابلہ کرتا ہے۔ مومن مشکل میں دیکھتا ہے کہ کہیں یہ میری وجہ سے تو مشکل نہیں آئی، میں اپنے آپ کو ٹھیک کر لوں، میں اللہ کو راضی کر لوں، جیسے آدم علیہ السلام نے کیا تھا، جیسے اور نبیوں نے کیا تھا، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ وہ ڈھونڈتا ہے، وہ شیطان کی طرح باغی نہیں ہو جاتا، وہ کھڑا نہیں ہو جاتا، وہ بزدل نہیں ہو جاتا، وہ ڈر نہیں جاتا، وہ اللہ پر توکل کرتا ہے اور وہ ہمت سے کام لیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسا آدمی جو ایسا ہو کہ جب سب کچھ اچھا اچھا ہو رہا ہو تب تو اللہ اللہ، لیکن جب سب مشکل آ جائے تو اللہ کو چھوڑ کر ادھر ادھر بھٹک جاتا ہے، یا پیچھے ہٹ جاتا ہے، یا بزدل بن جاتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتے تو ایسے بزدل جو لوگوں سے ڈر جائیں، جو ماحول سے ڈر جائیں، جو معاشرے سے ڈر جائیں۔ ایسا بھی تو ہے نا کہ اللہ کی بات ماننے سے رشتے نہیں آئیں گے، مشکل ہو جائے گی، کماؤں گا کیسے، میرا شوہر مجھے چھوڑ دے گا، ان کی دعوت میں نہیں جاؤں گی تو وہ ناراض ہو جائیں گے۔ میں جنگ تو بہت دور کی بات ہے میرے اور آپ کے لیے، ہمارا تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہی ہم اللہ سے ڈر جاتے ہیں۔ نہیں نہیں، ایسے ایسے شوہروں کو ناراض نہیں کرتے، ایسے سسرال والوں کو ناراض نہیں کرنا چاہیے، ہم تو اس طرح کے لوگ ہیں۔ اللہ بس ہم پر اپنی خاص رحمت کریں، ہم نے تو اللہ تعالیٰ کو یوں اس طریقے سے چھوڑا ہوا ہے، یعنی ہم تو دوسری چیزوں کو اتنی فوقیت اور اہمیت دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بس ہم پر رحم کریں، ہم کو ہمت والا بنائے۔ دیکھیں نبیوں نے کیسے کیسے مشکل کام کیے۔ فرعون کی بیوی اتنی مشکل، فرعون یعنی اتنے ظالم بادشاہ کے ساتھ رہتے ہوئے بھی اللہ کو مان گئی، اور اللہ نے اس کی دعا ہم کو بتائی کہ اس نے کہا کہ اللہ جی میں آپ کے گھر کے برابر میں مجھے ایک گھر دیجیے گا۔ یہاں پر ہم بڑے بڑے بورڈز تو لگا لیتے ہیں کہ اللہ کے گھر کے برابر میں مجھے گھر دیجیے گا، لیکن سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اتنے
چھوٹے سے قرآن میں اس کی یہ لائن مجھے اور آپ کو کیوں بتائی کہ مشکل حالات میں بھی اللہ سے اتنا پیار کر چکی تھی کہ اس نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، ہاں میرے ساتھ جو ہو رہا ہے ہو، لیکن میں اب اللہ کو نہیں چھوڑ سکتی۔ بس اللہ میری آپ سے یہ دعا ہے کہ قیامت میں آپ کے گھر کے برابر میں مجھے گھر دیجیے گا۔ یعنی یہ اتنی بڑی عورت تھی، یہ اگزامپل مجھے اب اللہ نے دی۔ ہم تو بس تسبیحہ پڑھنے بیٹھ جاتے ہیں، یہ فریمیں گھروں میں لگا لیتے ہیں، لیکن اس کی ڈیپتھ پر نہیں جاتے کہ یہ کیسے لوگ تھے، اور اللہ مجھے اور آپ کو کیوں بتا رہے ہیں۔ اللہ اب مجھے اور آپ کو اتنا زبردست انسان دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ کھڑے ہو جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتے لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، تو چھین لیتے ان کی سماعت، وَبِصَارِهِمْ، ان کی آنکھیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نہیں لیتے، اللہ تعالیٰ نہیں چھینتے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو کتنے موقع دیے ہیں، اللہ نے میرے اور آپ کے کتنے گناہوں کو معاف کیا ہے، آج تک ہم کو نہیں پکڑا۔ ابھی بھی اللہ ہم کو کہہ رہے ہیں ڈھیل کے دنوں میں سدھر جاؤ، خدا کا واسطہ ڈھیل کے دنوں میں اور آپ سدھر جائیں، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ڈھیل کے دنوں میں سدھرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے آسانیاں کریں، اللہ کرے کہ میں اور آپ دین کو ہر پراپر طریقے سے مانیں، اور اللہ کی راہ میں جو بھی مشکل آئیں ہم یہ اپنے آپ سے تہیہ کر لیں کہ اب اللہ کو مجھے اور آپ اب مجھے نہیں چھوڑنا، اب اللہ کو ہی پکڑنا ہے، چاہے زندگی میں کوئی ایسی چیز آئے کہ مجھے اپنی نفسانی خواہشات کو ماننا پڑے، مجھے کچھ بھی کرنا پڑے، میں اب اللہ کو نہیں چھوڑ سکتی۔ انشاءاللہ اللہ کرے کہ میں اور آپ اتنے فوکس رہیں، وہ 7 پوائنٹس پر فوکس رہیں۔ کبھی بھی میری اور آپ کی موت آ سکتی ہے اور میں اللہ تعالیٰ کے پاس جانا پڑ سکتا ہے، اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سدھرنے والا بنائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔